موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين والمنافقين، سورة التغابن، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور۔ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے اس بات توحید، اس بات الوہیت، اس بات عظمت للہ تبارک و تعالی سبحانہ، اس کے بعد منافقین کے دعوے کا رد کہ قومیں جو ہیں وہ وطن سے، جغرافیے سے یا زبان سے نہیں بنتی، وہ ایمان سے بنتی ہیں۔ بس دنیا میں دو قومیں ہیں، ایک مومن ہے، ایک کافر۔ الکفر ملت واحدہ، کفر جہاں بھی ہے وہ ایک ہے، اور مومن جو ہے صحیح معنی میں جو کلمے پڑھنے والے ہیں وہ جہاں بھی ہیں، مشرق مغرب میں سب بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے جو ہیں وہ بھائی ہیں۔ سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ دینی رشتہ، باقی رشتے تو کٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن دین کا رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ قائم ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات فرمائی، یعنی ایک مہاجر ایک انصاری بھی تم آپس میں بھائی۔ تو حضور کی مواخات بنانے کے بعد انصاری صحابہ جو تھے انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ دیکھو بھائی، ایک رشتہ تو ہے کہ ہم ایک ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے بھائی بن گئے، لیکن ایک رشتہ وہ ہے جو حضور پاک نے ہمارا بنا دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بھائی بنایا، ایمان نے ہمیں بھائی بنایا۔ تو اس لیے ہماری ہر چیز میں آپ حصے دار ہیں، گھر میں بھی، جائیداد میں بھی۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ نے تو فرمایا کہ اگر
تم شادی کرنا چاہو تو میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دوں. کہ یہ اخوت ایمانی کی ایک مثال تھی. آج بھی آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، خدا کی قدرت ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کی طرف لازماً کھینچتا. کسی دنیا میں چلے جائیں. اچھا بظاہر وہ دین سے بھی دور ہوگا، لیکن اگر اس کو کوئی مسلمان نظر آئے گا تو اس کی طبیعت خود بخود کھینچے گی، مائل ہوگی. اگر وہ بتلا دے کہ میں مسلمان ہوں، خوش ہو جائے گا. حالانکہ وہ آپ کو نہیں جانتا، آپ اس کو نہیں جانتے. تو وہ جو اخوت ایمانی ہے وہ ہر حال میں قائم رہتی ہے. اس کو خود قرآن پاک نے بھی واضح فرما دیا. فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت والے دن دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. لیکن جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی دوستی آج بھی ہے اور قیامت میں بھی. وہ قیامت میں بھی دوست ہوں، قیامت میں بھی بھائی ہوں، قیامت کے اندر بھی ان کی اخوت ایمانی جو ہے وہ قائم ہو. تو اس لیے اللہ نے ان کا رد فرمایا. یہ جو تم کہتے ہو ہم انصار ہیں، یہ مہاجر ہیں، ہم ان کو نکال دیں گے، کیا کہہ رہے ہو؟ بس یا مومن ہے یا کافر. اب اس پر بھی مختصراً میں نے عرض کر دیا تھا کہ اللہ ہر بچے کو فطرت پہ پیدا فرماتے ہیں. یعنی مثال اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو ماں باپ جا کے چوٹی پہ پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیں، وہی اللہ اس کی تربیت کرے اور وہ بڑا ہو جائے تو توحید کو پہچانے گا. اس کے فطرت میں داخل ہے. جب وہ ادھر ادھر نظر ڈالے گا وہ کہے گا نہیں، کوئی اس کارخانہ عالم کے بنانے والا ہے، کوئی اس نظام کو چلانے والا ہے، یہ ایسے نہیں چل سکتا. یہ الگ بات ہے کہ دنیا اس کو اسباب کی نظر سے دیکھتی ہے. جیسے چاند گرہن ہو گیا تو موجودہ سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھی چاند سورج کے گرد چکر لگاتا ہے اور سورج جو ہے وہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے. چاند کا چکر جو ہے وہ 28 دن میں پورا ہو جاتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. اور سورج جو ہے وہ 363 دنوں میں اپنا چکر پورا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں چاند گرہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سورج جو ہے جب وہ زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہے تو کبھی وہ زمین اس کے اور چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے. تو جب سورج ادھر ہے چاند ادھر ہے، درمیان میں زمین آ گئی، اب اس کی روشنی تو پہنچ نہیں رہی تو یہ روشن کیسے رہے؟ کیونکہ چاند تو سورج سے روشنی لے رہا ہے، سورج کے آگے تو دیوار آ گئی. اچھا وہ جتنی جتنی آئے گی اتنی اتنی روشنی گھٹے گی، وہ پوری آ جائے گی پوری روشنی گھٹ جائے گی. تو ان کا یہ ایک تحقیق ہے جو انہوں نے اپنے مشینوں سے، دوربین سے، ناسا نے، ہبل کے ذریعے جو انہوں نے سوچا، دیکھا، سمجھا، وہ یہ کہتے ہیں. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو کچھ حضور پاک نے فرمایا ہے نا، رحمت دو عالم نے بتلایا ہے، بس وہ حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کسوف اور خسوف ہوتے تھے. حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ جب تم لوگ اسلام نہیں لے آئے تھے، اگر سورج گرہن ہو جائے یا چاند گرہن ہو جائے تم کیا سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا حضور ہم یہ سمجھتے تھے کہ آج دنیا میں کوئی بڑا آدمی مر گیا، چاند کو بھی گرہن لگ گئی.
یا آج دنیا میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے کہ سورج اس کے نور سے بے نور ہو گیا؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. لا یخسفان لموت احد ولا لحیات احد، یہ نہ کسی کی موت پہ گرہن لگتے ہیں نہ کسی کی پیدائش پہ گرہن لگتے ہیں. انما یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنی ان قدرت کی نشانیوں سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ تم ڈرو، قیامت آنے والی ہے. اگر یہ چیزیں بے نور ہو سکتی ہیں دنیا بھی ختم ہو سکتی ہے. تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. چلو اب ہم سائنس کو مان لیتے ہیں کہ چلو بھائی چاند جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے اور سورج جو ہے وہ زمین کے گرد چکر لگا. جی زمین درمیان میں آ گئی، یہ چکر کون دے رہا ہے؟ تم دے رہے. ہاں، چاند کو تم گھماتے ہو سورج کے بعد، کوئی ویل لگا رکھا ہے، اس پہ بندے لگائے ہوئے ہیں وہ پھیرتے رہتے ہیں. سورج کو زمین کے گرد تم گردش دیتے ہو، تم نے کوئی مشینیں لگائی ہیں ان کو پھیرنے کے لیے، اور وہ ایسے نظام سے پھرتی ہیں کہ کبھی تھوڑا آگے آ گئی کبھی نہ آئی. تو اگر یہ ہے تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ بھئی ہم تو نہیں پھیرتے. اچھا ہم نے نہیں پھیرتے تو کیا تم نے چاند پیدا کیا؟ نہیں جی ہم نے تو نہیں پیدا کیا. سورج تم نے پیدا کیا؟ اور جی نہیں ہم نے تو نہیں پیدا کیا. تو سیدھی بات مان لو کہ جب اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کی طرف سے سب کچھ ہے. وہ زمین کو آگے لے کے اس کو اندھیرا کر دیں، وہ ویسے اس کا نور چھین لیں، اس کی مرضی ہے. تو زیادہ ہر بات میں اسلام جو ہے نا وہ حق ہے، وہ سچ ہے کہ جو اخوت ایمانی ہے اس کے مقابلے پہ کوئی رشتہ جو ہے قائم نہیں. یہ دنیاوی رشتے دنیا میں ایک دوسرے کا تعارف ہے. تو ہر بندے کے اندر اللہ جب پیدا کرتے ہیں تو پلیٹ صاف ہوتی ہے. اب اس پہ آپ نے قاعدہ نورانی لکھ دیا، قرآن شریف لکھ دیا، یا آپ نے سنسکرت میں کوئی قصہ کہانی لکھ دی، پلیٹ تو صاف ہے. تو بچہ صاف سینہ لے کے، صاف دل و دماغ لے کے پیدا ہوتا ہے. گھر کا ماحول اس پہ اثر کرتا. اب ماحول میں نماز ہے، روزہ ہے، چھوٹے بچے دیکھو وہ بھی نماز میں کھڑے ہوتے، تو پڑھنا نہیں آتا، باپ سیدھے میں گیا وہ بھی سیدھے میں پڑھا ہوتا، اس کو کوئی پتہ نہیں سجدہ کیا چیز ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں. اچھا اگر ماں باپ ماشاءاللہ گانے بجانے والے ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ لے کے گانا بجانا کر رہا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ، اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن ماں باپ کو جو دیکھتا ہے تو وہی اثرات اس پہ آتے ہیں. اور اگر اللہ چاہیں، اچھا آپ کو یہ کہے کہ جس کو اللہ نے کافر کیوں بنایا تو وہ جانتے ہیں، اس کی مخلوق ہے، کون ایمان کے لائق ہے اور کون نہیں ہے، کون کفر کے حقدار ہے اور کون نہیں ہے. اور اللہ نے سب کے لیے دلائل بھی دے دیے ہیں اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ میں تم ایمان لاؤ کفر، لیکن میں تمہارے کفر سے راضی نہیں ہوں. ولا یرضی بعبادہ الکفر، اللہ ایمان لانے پہ راضی ہوتے ہیں، کسی کے کافر ہونے پہ راضی نہیں ہوتے. اس لیے فرمایا والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اور آگے بتلایا واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو کچھ کرتے ہو دیکھنے والے ہیں. آگے فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ٹھیک ٹھیک، یعنی دیکھو کیسے آسمان بنائے، اللہ اکبر، اور 7 آسمان بنا، 7 سماوات طباقا. اسی طرح اللہ نے 7 زمینیں پیدا فرمائی ہیں، اور دیکھو پھر کیسے آسمانوں کو اونچا کیا ہے اور کیسے آسمانوں کے اس قبے کو قائم کیا ہے کہ بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون نہیں لیکن قبہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی نیچے اس کے ستون نہیں ہے، کوئی اس کے چیز نہیں، بس اللہ کے حکم سے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو آسمانوں کو تھامتی ہے کہ کہیں گر نہ جائیں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں والسماء بنیناہا بأید، ہم نے خود بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا.
اسی طرح فرماتے ہیں والارض فرشناها فنعم الماہدون. اب بالحق کا معنی سمجھیے، اس کا کیا معنی ہے؟ خلق السماوات والارض بالحق. تو بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ بالحق کا معنی ہے یعنی ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، اس میں نقص کوئی نہیں، یعنی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی، دیکھو نا ایک کاریگر بناتا ہے، دوسرا کاریگر آگے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ تھوڑا سا کرو جو ہے نا اس نے زیادہ دے دیا ہے، تو کوئی نقص نکل آتا ہے، کیونکہ بڑے سے بڑا کاریگر ہوتا ہے، اس سے بڑا، وہ اس سے بڑا، وہ اس سے بڑا. لیکن اللہ کے بنانے میں کوئی نقص نہیں ہے، کیونکہ وہ خود نقص سے پاک ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هل ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. اللہ فرماتے ہیں بار بار دیکھو، بار بار نظریں دوڑاؤ. کیا تمہیں کوئی نظر آتا ہے آسمان میں کوئی سوراخ ہو گیا ہو، کوئی کمی ہو گئی ہو؟ تم ایک چھت بناتے ہو 100 سال کے بعد گر جاتی. کیا ہے وہ جی لوہے کا وقت ختم ہو گیا ہو، کیا ہے جی وہ سیمنٹ کی میعاد ختم ہو گئی، وہ کیا ہے جی وہ زلزلہ آیا تو ہل گئی تھی بنیادیں. لیکن آسمان کو تو کسی چیز نے نہیں ہلایا. زلزلے بھی آ رہے ہیں، آتش فشاں بھی پھٹ رہے ہیں، سیارات بھی گر رہے ہیں، بڑے بڑے حوادث بھی رونما ہو رہے ہیں، لیکن آسمان اپنی جگہ پہ قائم ہے. اللہ نے فرمایا حل تری من فطور، کیا ان میں تم کوئی دراڑ، کوئی سوراخ کو دیکھتے ہو؟ تو اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ٹھیک ٹھیک اندازے پہ بنایا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا نقص نہیں. ایک قولی. اور بعض علماء فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق. اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے لیے بنایا ہے. کیا مانا؟ یہ حق ہے، یہ باطل نہیں ہے، یہ حق ہے. جب اس عالم کو بنایا ہے تو اب پھر اس کے بعد امتحان بھی ہوگا، پھر جزا بھی ہوگی. اس لیے قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. مومنین جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ تم نے یہ بے فائدہ بیکار چیزیں نہیں بنائی ہیں، بلکہ تیرا راز ہے، تیری حکمت ہے. یہ ایسے اتنا بڑا گھر ایسے تو نہیں بنا دیا ہے، اتنی بڑی چھت آپ نے ایسے تو نہیں سجا دی، اتنی بڑی تارے جو ہیں آپ نے ایسے تو نہیں ٹانگ دیے ہیں. مانا یہ ہے کہ اللہ نے حق کے لیے بنایا ہے، اللہ نے اس کو حق کے لیے بنایا ہے. اور جو حق مانے گا، حق پہ قائم رہے گا، ایمان لائے گا، وہی یقیناً کامیاب، ورنہ وہ فنا ہو. اور بعض علماء فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق. مانا یہ ہے کہ آسمان اور زمین جو ہیں یہ دلیل ہے اس کے حق ہونے کی. اللہم انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جیسے پہلے تھا نا کہ ہر چیز تسبیح کہہ رہی ہے، تو یہ بھی اللہ کی حقانیت، وحدانیت، الوہیت، قدرت پہ دلیل ہے، حق ہے. خلق السماوات والارض بالحق. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صورکم فاحسن صورکم. پھر اللہ نے تمہاری شکلیں بنائی اور کیا کیا خوبصورت شکلیں بنائی. صورکم فاحسن صورکم. جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بہتر انداز میں پیدا فرمایا ہے. کیا معنی؟ اس سے مطلق انسان ہے، یعنی انسان کا جو اللہ نے یعنی سمجھے ڈھانچہ بنایا ہے نا، اسٹرکچر بنایا ہے، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، کوئی جانور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں بھینسیں ہیں، ہاتھی ہیں، شیر ہیں، بگیاڑ ہیں، کتے ہیں، خنزیر ہیں، بلیاں ہیں، بلے ہیں، بھگیاڑ ہیں، لیکن انسان کا کوئی مقابلہ ہے کیا؟ تمہیں وہ انسان، حالانکہ دیکھو ان کی چمڑے پر اللہ نے جو نقش و نگار بنائے ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے.
کہ آدمی دیکھ کے چیتا دیکھو کیسا خوبصورت لگتا ہے، زرافہ دیکھو کیسا خوبصورت لگتا ہے. اچھا بات بلیاں دیکھو جو شیر کی خالہ ہے نا، دیکھو کیسی خوبصورت ہوتی ہے ایسی آنکھیں اور ایسی مونچھیں اور ایسے جناب معلوم ہوتا ہے کہ شیر کا چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن انسان کے مقابلے پہ کیا ہے؟ انسان کو جو اللہ نے قامت دی ہے، اس کے قد پہ نظر ڈالیں، اس کے بالوں پہ نظر ڈالیں، اس کی آنکھوں پہ نظر ڈالیں، اس کے ہاتھوں پہ نظر ڈالیں، اس کی انگلیوں پہ نظر ڈالیں، اس کے انگلیوں کے پوروں پہ نظر ڈالیں، اس کی سینے پہ نظر ڈالیں، اس کی ٹانگوں پہ نظر ڈالیں، اس کے پاؤں پہ نظر ڈالیں. کیسے اللہ نے اس کو پکڑنے کی طاقت دی ہے، کیسے اللہ نے اس کو چلنے کی طاقت دی ہے، اور پھر کیسے اللہ نے اس کو عقل دی ہے، فہم دی ہے، ادراک دیا ہے، شعور دیا ہے. یہ تو کسی میں نہیں ہے. تو لہذا سب سے بہتر شکل جو ہے وہ انسان. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی بعض انسان بھی تو بڑے بدصورت ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، چیچک زدہ ہوتے ہیں، منہ پہ داغ ہوتے ہیں، اتنے موٹے موٹے اونٹ ہوتے ہیں، کالے بھجنگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی خوبصورت ہے. لیکن اس کو جب جانور کے سامنے کھڑا کرو تو وہ خوبصورت ہے. بات تو یہ ہے کہ باقی مخلوق کے سامنے کھڑا کرو. انسانوں میں پھر اللہ نے فضیلت دی ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی جمیل ہے، کوئی کبھی ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے. یہ تو ایک اللہ کا نظام ہے، یہ تو نظام چلتا رہے گا. اگر دنیا میں سارے خوبصورت ہوتے تو کون کسی کو گھاس ڈالتا جناب؟ اگر سارے بدصورت ہوتے کون کسی پہ مرتا اور عشق کرتا؟ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے. کہیں خوبصورت بھی ہوں گے، کہیں بدصورت بھی ہوں گے، کہیں لمبے قد والے بھی ہوں گے، کہیں چھوٹے قد والے بھی ہوں گے، کہیں درمیانہ قد والے بھی ہوں گے، کہیں گنجے بھی ہوں گے، کہیں لنگڑے بھی ہوں گے، کہیں لنجے بھی ہوں گے، کہیں اندھے بھی ہوں گے، کہیں کانے بھی ہوں گے. یہ اس کی حکمتیں ہیں تاکہ باقی لوگ جو ہیں جب اندھے پہ نظر ڈالیں تو اپنی آنکھوں کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اگر مجھے بھی اندھا بنا دیا ہوتا میں بھی ٹھکرے مار رہا ہوتا، یا اللہ مجھے بھی اگر لنگڑا بنا دیتے تو میں بھی آج ویل چیئر دھکیل رہا ہوتا. اب دیکھو نا، کبھی غور کیا کرو کہ ایک معذور ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، ایام حج ہیں، رش ہے، پتہ نہیں ہل سکتا. اگر اس کو پیشاب کا تقاضا ہو جائے حرم میں کہاں جائے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ تو اللہ کا شکر کرو بھی ہم چل رہے ہیں. مجھے گھٹنوں سے تکلیف کہی تو میں کہتا یار اللہ کا شکر ہے میں تو بہت ٹھیک ہوں. اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے بھئی چل رہے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، آ جاتے ہیں، چلے جاتے. ٹھیک ہے، درد ہے، تکلیفیں ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تکلیف ہے، درد ہے، اور پھر انسان کا کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کو دیکھو جس کے ٹانگیں ہی نہیں ہیں نا، اس کو دیکھو جس کا ہاتھ ہی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد بیچارے بچے کھڑے ہوتے ہیں بھیک مانگنے والے، دونوں ہاتھ نہیں ہوتے. اچھا ایمان سے کہ آپ پیشاب کریں، بیچارے حمام میں جائیں، کوئی نہ ہو، کیا کریں؟ کیسے اپنے بدن کی صفائی کریں؟ کبھی غور کیا ہے؟ بس نہیں. روٹی تو کما کھائے مچھندر، یہاں سے نکلے فلم پہ بیٹھ گئے، کر کے سو گئے، 10 روٹیاں پی گئے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے. نہ کبھی سوچا ہے کہ بھی ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے سینکڑوں بندوں نے محنت کی ہے اور یہ ایک ٹکڑا میرے منہ میں آیا. کسی نے گندم بویا، کسی نے کاشت کیا، کسی نے نگرانی کی، گندم کاٹا، پھر گندم چلا، پھر آٹا بنا، آٹے کے بعد جناب گوندھا گیا، گوندنے کے بعد پھیلایا گیا، پھر آگ پہ پکایا گیا، پھر جناب کے منہ میں آیا. کتنے بندے لگے؟ نہیں، بس روٹیاں کھاتے جاؤ اور اس کے بعد سوتے جاؤ. بس کھانا کھا لیا ہے، فلم دیکھو اور سو جاؤ. بس یہ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ نے ہمیں حرم میں رکھا ہوا ہے. ہمارے گھروں کے اندر دیا بھی نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے رات کو یہ 2 فلمیں دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مہربانی سے ہے نا، بجلی بھی ہے، فریج بھی ہے، ایئر کنڈیشن بھی ہے، موبائل ٹیلی فون بھی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ورنہ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندے دیکھو میں نے تمہیں کیسا خوبصورت بنایا ہے، کیسے تمہاری خوبصورت شکل بنائی. صورکم فاحسن صورکم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی ایک چھوٹا سا تصور کرو، یہ ہونٹ ہے، اگر یہ نیچے لٹک جائے تو کیا ہوگا؟ زبان ہے، باہر نکل آئے کتے کی طرح تو پھر کیا ہوگا؟
کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے تمہیں شکل دی، اس کا شکرانہ یہی ہے کہ خدا کی نافرمانی کرو، بے حیائی کرو، گناہ کرو؟ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن کہتا نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ فرماتے بندے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ اپنے رب ہو، رب ہو، رب کریم جو دیتا ہے، دینے والا ہے، دے کے مانگتا بھی نہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، کیسے انداز سے پیدا کیا، کیسی کیسی شکلیں تمہیں عطا فرمائی، اس کو بھول گئے ہو، اس کی وجہ تم غرور میں آ گئے ہو، دولت کے غرور میں، دنیا کے غرور میں، ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں صورکم فاحسن صورکم، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی اور اچھی اچھی خوبصورت بہتر صورتیں تمہیں عطا فرمائیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لو نا، یہ نہ سمجھو کہ بس جناب یہی ہم اکڑتے رہیں گے، بلکہ جب لوٹ کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ وہ لکھتے ہیں تاریخی واقعات ہیں، اللہ عالم صحیح ہیں غلط ہیں، کیونکہ تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس میں ہر بات ہوتی ہے، رطب یابس، ہر لکڑی وہ جمع کر دیتے ہیں، اب اسے نکالتے رہو گے اچھی لکڑی کون سی ہے اور خراب کون سی ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا اپنی تربیت کے لیے کہ اس کی تربیت کی جائے، تو اس لنگر میں ایک خادمہ تھی، وہ مسافروں کے لیے روٹی لاتی تھی، بے انتہا خوبصورت تھی، یہ بیچارہ گیا، اس نے دیکھا یہ عاشق ہو گیا۔ اب یہ عشق وغیرہ اپنے بس میں تو ہوتا نہیں، اب جناب ہر وقت اس کے رستے پہ بیٹھے ہیں، بس وہ آئے تو بس اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت پیر صاحب بھی دیکھ تاڑ گئے ہے کہ بھئی یہ تو بیچارہ اس چکر میں پڑ گیا۔ انہوں نے اس خادمہ کو بلایا اور کہا کہ یہ 2 گولیاں ہیں، روز تم کھایا کرو، اور ابھی روٹی دینے نہ آنا 2-3 دن، اور تمہیں اسہال ہوں گے، تمہارے اندر ایک بیماری ہے تاکہ وہ نکل جائے، اسہال ہوں گے، اور جو اسہال ہونا اس کو کسی ٹین پر نیچے ٹین رکھ لے کر اسی کو بھرتی جاؤ، ٹھیک ہے؟ انہوں نے گولیاں دی، وہ تو مسل تھے شدید، یوں اسہال شروع ہوئے، وہ تو 2 دن میں وہ ٹین بھی بھر گیا، اور لڑکی بھی ایسے کانٹا ہو گئی، چونکہ نمک نکل گیا، نمکیات نکل گئے۔ اب یہ بھی عاشق جو ہے پریشان ہے کہ وہ 3 دن سے میری محبوبہ نظر نہیں آئی۔ 3 دن کے بعد یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ لڑکی جو تھی نا، اس کو پیر صاحب نے سمجھایا تو آمدن آئی، اور اس کو آگے کہا تم نظر ہی نہیں آتے ہو، کہاں ہو؟ کون ہو تم؟ انہوں نے کہا پہچانا نہیں ہے۔ کیا نہیں پہچانا؟ کیا بلا ہو تم؟ یہ کہاں سے لکڑی چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی ہے؟ تم لکڑی کی بنی ہوئی ہو یا انسان ہو؟ انہوں نے کہا تم ہی تو مجھ پہ عاشق تھے، چھوڑو وہ اور تھی۔ اس نے کہا وہ میں تھی، لیکن آؤ میرے ساتھ۔ وہ لے گئی، اس نے کہا یہ جو جس چیز پہ تم عاشق تھے نا، وہ یہ ٹین میں بھری ہوئی ہے، یہ جب تک اندر تھی تو میری جوانی اور حسن برقرار تھا، تم عاشق تھے، یہ نکل گئی تو اب تمہارا عشق بھی نکل گیا نیچے سے۔ انہوں نے کہا عشق تو میرا یہی تھا، پھر جس سے تم عاشق تھے وہ یہی بلا تھی، لے جاؤ اس کو، ٹین کو اٹھاؤ اور اس سے عشق کرو۔ اب اس کو چوٹ لگی، وہ آ کے اللہ کے دروازے پہ گر گیا، اس نے کہا مولا میری بڑی کوتاہی ہے، پھر میں تیرے بغیر اب انشاءاللہ کسی حرام پہ نظر نہیں ڈالوں، میں اب کسی غیر پہ نظر، اب جب تیرے ساتھ بن گئی بات مجھے سمجھ آ گئی کہ عشق تو اس سے کیا جائے نا جو کبھی بدلتا ہی نہیں ہے، جو ہر چیز بدل جانے والی ہے، اس سے عشق کا کوئی فائدہ۔
جو جوانی سے بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کے بعد جناب آپ ہاتھ کانپنے لگے، سر کانپنے لگا، لکڑی پہ چلنے لگا، عشق تو گئے نا۔ اس کی ذات سے عشق کرو جس پہ فنا کوئی نہیں، جو ہر نقصان سے پاک ہے، جو ہر تغیر سے پاک ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تم نے پھر میری طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر یہ شکلیں وکلیں کام نہیں آئیں گی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، یہ نہیں دیکھا جائے گا تم کتنی خوبصورت تھے، ولکن اللہ ينظر الى اعمالکم، تمہارے اعمال کی طرف دیکھا جائے گا کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں، تمہاری نماز کتنی خوبصورت ہے، تمہارے سجدے کتنے خوبصورت ہیں، تمہارے رکوع کتنے خوبصورت ہیں، تمہارے طواف کتنے خوبصورت ہیں۔ تو اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھیں گے، شکلیں تو ابھی لہب کی بھی بڑی خوبصورت تھی، شکل تو ابھی جہل کی بھی بہت اچھی تھی، شکل تو عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ کی بھی بڑی اچھی تھی، شکل تو ولید بن المغیرہ کی بھی بڑی اچھی تھی، بڑے قریشی بڑے خوبصورت سردار تھے، شکل تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی بھی اچھی تھی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں صورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم سب نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو جب سب لوٹ کے جائیں گے، اب دیکھو دنیا میں اگر مجرم 10 ہیں تو اور اگر 20 ہو جائیں، 100 ہو جائے، 500 ہو جائے، 1000 ہو جائے، کون گواہی دے گا؟ یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ جب جلسے ہوتے ہیں، مجمع ہوتے ہیں، لوگ مجمع میں دشمن کو مار دیتے ہیں، سب کو اتنے بندے ہیں، کون گواہی دے گا کتنے مارا ہے بھائی؟ اتنے بندوں کو آپ کیسے پکڑیں گے؟ اور پھر ان کے نام کون یاد رکھے گا، گواہیاں کون دے گا؟ تو جب سب لوٹ کے جانا ہے میرا مولا، پھر حساب کتاب کیسے ہوگا؟ فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب جانتی ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ یا دیکھو، ایک ہوتا ہے سر، ایک ہوتا ہے علانیہ، یا ایک سر ایک ہے جہر۔ اچھا، اسی طرح ایک ہوتا ہے خفی، ایک ہوتا ہے اخفا۔ یاد رکھیں قرآن میں یہ لفظ آئیں گے نا تو آدمی کو پھر سمجھ ہو تو خیال آ جاتا۔ اب کہیں آتا ہے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا، وہاں تبدو تخفو، ظاہر کرو یا چھپاؤ، وہاں اللہ نے 2 لفظ فرمائے، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ، ہر چیز پر اللہ حساب لیں گے، چاہے چھپاؤ کے کرو چاہے ظاہر کرو، وہ جانتے ہیں۔ تو وہاں تبدو تخفو، اور کسی جگہ فرمایا یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو تم چھپ کے کہتے ہو یا تم کھل کے کہتے ہو وہ جانتے ہیں۔ اور کہیں اللہ فرماتے انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ذات ہے جو ظاہر کو بھی جانے اور چھپے کو بھی جانے۔ اسی طرح قرآن میں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تیری آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے۔ یہ جو تم لوگوں میں بیٹھے ہو نا، کوئی عورت گزری تو ذرا یوں کر کے دیکھ لیا، میں تو جانتا ہوں نا آپ کیا کر رہے ہیں، یہ بندے نہ دیکھیں لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور صرف نہیں تیری آنکھ کی خیانت بلکہ تیرے دل کے اندر بھی جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو اس لیے جیسے بعض نمازیں سری ہیں، بعض نمازیں جاری ہیں۔ اچھا، بات یہ ہوتا ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، بعد میں زور سے پڑھتا ہے۔ اچھا، بعض چیزیں جو ہے اس نے چھپائی ہوئی ہیں، بتایا نہیں کسی کو، اور بعض چیزیں ابھی اس کے دماغ اور دل میں آئی بھی نہیں، لیکن اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ یعنی جو چیزیں ابھی تیرے دل و دماغ میں نہیں آئی ہیں، کل آئیں گی، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، چونکہ وہ خفی کو بھی جانتا ہے، وہ اخفا کو بھی جانتا ہے، وہ سر کو بھی جانتا ہے، وہ علن کو بھی جانتا ہے، وہ بدایا کو بھی جانتا ہے، وہ خفایا کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ایسی آیتیں مبارک آتی ہیں، یعلم
يعلم ما في السماوات والأرض وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اب بعض بندے سوچتی ہیں جیسے ایک دن مشرک کھڑے تھے کعبۃ اللہ کے دروازے پر ملتزم کے پاس، آپس میں کہہ رہے تھے بھئی ان اللہ یسمع ما ینادیہ، بھئی ہم جو اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سنتا ہے؟ اللہ ہمارے قریب ہے یا دور ہے؟ دوسرے نے کہا کہ بات یہ ہے ہم جو زور سے کہتے ہیں نا وہ تو سنتا ہے، اور جو ہم آہستہ آہستہ کہتے ہیں وہ نہیں سنتا۔ تو وہ اپنا عقل دوڑا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا صرف یہ نہیں کہ میں تمہارے سر اور جہر کو جانتا ہوں، بلکہ واللہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو راز ہیں میں تو ان کو بھی جاننے والا ہوں، میں تو تیرے دل کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہوں، میں تیری ہر بات کے جاننے والا ہوں۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب جاننے والا ہوں تو پھر میں ٹھیک ٹھیک فیصلے کروں گا۔ ایک تو ہوتا ہے نہیں مجھے پتہ نہیں ہے نا بھی یہ ڈبہ کس کا ہے، اگر جانتا ہوں تو جس کا ہے پھر اس کو ہی دوں گا نا۔ تو جاننے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب میں فیصلہ کروں گا تو وہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہوگا، حق والے کو حق ملے گا۔ اس لیے آگے اللہ پھر مثال دیتے الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم کو خبر نہیں آئی جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں جنہوں نے کفر کیا، نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے کفر کا وبال جو تھا وہ دنیا میں بھی چکھ لیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں خیال ہو کہ میں کیسے پکڑوں گا، میں کیسے سزا دوں گا، تو پہلی قوموں پہ نظر ڈال لو، قوم نوح پہ نظر ڈال لو، قوم لوط پہ نظر ڈال لو، قوم عاد پہ نظر ڈال لو، قوم سمود پہ نظر ڈال لو، قوم شعیب پہ نظر ڈال لو، ان کو میں نے کیسے پکڑا، ان میں سے پھر بھاگ کیوں نہیں گیا کوئی؟ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم۔ ذالک بانہ، عذاب کیوں ہے؟ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، جب ان کے پاس اللہ کے رسول آتے معجزات لے کے، آیات بینات لے کے، لیکن وہ بدبخت کیا کہتے؟ فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا، وہ کہتے کیا تم انسان ہو؟ انسان بھی کبھی نبی ہوتا ہے، بشر بھی کبھی رسول ہو سکتا ہے؟ تم ہماری طرح انسان ہو، ہمیں تم آگے ہم نہیں مانتے تمہاری کوئی بات۔ اللہ نے رسول بھیجنا ہے تو کوئی نوری بھیجیں گے، فرشتہ بھیجیں گے، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، کھاتے ہو پیتے ہو۔ فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا، یعنی اللہ کے حق کے ساتھ بھی کفر کیا، پیغمبروں سے بھی اعراض کیا، جھٹلایا۔ ذالک، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واستغنى اللہ، جب انہوں نے ہمیں ہمارے پیغمبر کو ٹھکرایا تو اللہ بھی غنی ہے، اللہ کو کیا پرواہ ہے ان کی۔ واللہ غنی حمید، اللہ تبارک و تعالی ہی غنی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی تمام محامد اور حمد کے سزاوار ہیں، حقدار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہیں ان کو ہمارے کفر سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اجتمع، اگر جمیع الخلق علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر ساری دنیا متقی بن جائے اللہ کو فائدہ کوئی نہیں، اگر ساری دنیا شقی بن جائے، بدبخت بن جائے، کافر بن جائے، اللہ کو نقصان کوئی نہیں۔ یہ فائدہ تیرے لیے ہے، یہ نقصان تیرے لیے ہے، یہ جنت جہنم تیرے لیے ہے۔ اب تیری مرضی ہے کہ جنت کے اسباب پیدا کر یا تیری مرضی ہے کہ جہنم کے اسباب پیدا کر، تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے پڑھا ہے اس میں تحدید بھی ہے، ترغیب بھی ہے، اللہ کی تعظیم بھی ہے،
منافقین پہ رد بھی ہے، واللہ اعلم۔ حضرت معین الدین لکھوی ایک بہت بڑے عالم تھے اہل حدیث، وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایسے لکھوی خاندان میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اور یہ تو بہت معروف آدمی تھے، MNA بھی رہے، یعنی سیاست میں بھی رہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے، کیونکہ یاد رکھیں کہ عالم کسی بھی جماعت کا ہونا، اس کی موت جو ہوتی ہے نا، موت العالم موت العالم، کہ جب عالم مرتا ہے تو گویا عالم مر گیا۔ کیوں؟ ایک بندے کی وجہ سے اللہ نے کتنے لوگوں کو دین پہنچایا ہے۔ یہ دیکھو نا جی، مثلا بڑے بڑے مدرسے ہیں، کسی ایک بندے نے ہی بنیاد رکھی تھی، اور اس سے پھر کتنے لاکھوں علماء پیدا ہوئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم جو ہے، اس لیے تاریخ میں ایک باقاعدہ واقعہ ہے کہ ہارون الرشید اور باقی اس کے وزراء بھی، اور جن میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بھی تھے، وہ شکار پہ گئے، بادشاہوں کا شکار، بڑے بڑے کشتیاں، بڑے بڑے انتظامات۔ بہرحال کشتی جو تھی وہ طوفان میں پھنس گئی۔ اب جب طوفان آ گیا، اب تو جناب پھر لالے پڑ گئے نا جان کے بھی کیا ہوگا کیا ہوگا، سب کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ طوفان میں ایک ایسی لہر آئی، کشتی کو جو لگی تو کشتی کنارے کے قریب آ گئی۔ امام یوسف رحمۃ اللہ نے چھلانگ لگائی، وہ تو کنارے پہ پہنچ گئے۔ کشتی پھر پیچھے چلی گئی، پھر جا کے گرداب میں پھنس گئی، پھر گرداب سے نکلی، لیکن بہت آگے جا کے نکلے کنارے پہ، تو جو وہاں لوگ بیٹھے تھے جن کو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے پرخاش تھی، کیونکہ اہل حق جتنے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ محبت کرنے والا اگر 100 ہو تو دشمنی کرنے والا 200 ہوتا ہے۔ تو ان کو موقع مل گیا، ان نے بادشاہ کو بھرا، انہوں نے کہا دیکھا مولوی تھا نا، یہ مولوی ہوتے بے وفا ہیں، یہ کسی کے تھوڑے ہوتے ہیں۔ واقعی بات ہے، مولوی تو اللہ کا ہوتا ہے، بندوں کا تو ہوتا ہی نہیں، بے وفا تو ہوگا، اس کو تمہاری غرض ہی نہیں ہے تو تمہارے ساتھ کیوں وفاداری کرے۔ انہوں نے کہا اپنی جان بچا کے مولوی صاحب بھاگ گئے، یہ بھی نہیں دیکھا بھی پہلے بادشاہ کو تو اتارو، بادشاہ کی جان بچ جائے تو پھر اتریں گے۔ بادشاہ بھی غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے ان کی نا کہ بھئی ابو یوسف کو اپنی جان کا فکر تھا، ہمارا تو کوئی فکر نہیں تھا نا۔ باہر چلے گئے، وہ وقت گزر گیا، جب دربار لگا، ابو یوسف آئے تو تھوڑا سا بادشاہ منقدر، طبیعت میں تقدر تھا، اور وہ جو توجہ ہوتی تھی وہ بھی نہیں تھی۔ ابو یوسف سمجھ گئے کہ اسی واقعے کا اثر ہے۔ بہرحال جب تنہائی ہوئی تو بادشاہ صبر نہ کر سکا، اس نے کہا کہ امام صاحب آپ نے بڑی عجیب بے وفائی کا کام کیا، بھئی کشتی طوفان میں تھی، اللہ جانے کون بچے گا کون بھرے گا، لیکن موقع ملا آپ اپنی جان بچا کے بھاگ گئے، ہمارا خیال بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا بالکل میں نے آپ کا خیال نہیں کیا، میں نے اپنی جان بچائی۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا ہارون الرشید تم آج مر جاؤ، تمہارے تخت پہ بادشاہ بیٹا بیٹھ جائے گا، کوئی بھتیجا بیٹھ جائے گا، تم ایک ابو یوسف تو لے آؤ نا پورے اپنے علاقے میں جو میری گدی پہ آ کے بیٹھ جائے۔ انہوں نے کہا عالم ایسے بن جاتے ہیں، تمہارا کیا ہے، تم چلے گئے بیٹا آ گیا، بیٹا گیا اور بیٹا آ جائے گا، لیکن اگر عالم چلا جائے گا تو ایسے عالم روز بروز پیدا ہو جاتے۔ تم ایک بندہ مجھے پیدا کر دو جو میری گدی پہ بیٹھ کے یہ مسائل حل کرے، جہاں مجھے چاہتے ہو میں چھلانگ لگا دیتا ہوں۔ بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے،
اب عالم پیدا کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ تو محنت ہوتی ہے، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، جب تک مہندی کو رگڑو نہیں نا اچھی طرح وہ رنگ نہیں نکلتا اس کا، یہ تو رگڑے کھا کے پرچیوں پہ سو کے مانگے تانگے کی روٹیاں کھا کے، سوکھی روٹیاں کھا کے بیچارے عالم بنتے ہیں، ایسے تھوڑا بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک عالم تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو علماء فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ کہتا ہے کہ ایک شخص نے تین شادیاں کی، پہلی شادی جو کی اس میں ایک ہی بیٹا تھا، دوسری شادی میں ایک ہی بیٹی تھی، تیسری شادی میں کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی، چوتھی شادی میں ایک بیٹی ہوئی وہ بھی مر گئی۔ اب اس کی ولادت جو ہے کون کس کو ملے گی؟ سیدھی سی بات ہے، اس کے مرنے کے بعد جو بیویاں زندہ ہیں ان کو 8واں حصہ ملے گا، لڑکا ایک ہے یا دو، ان کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی ایک ہے ان کو آدھا ملے گا۔ یہ کون سی بات؟ وہ پہلی بیوی کی ہو، دوسری بیوی کی ہو، چوتھی کی ہو، 18ویں کی ہو، ہے تو تیری بیٹی نا۔ اللہ کے بندے بیٹی تیری ہے، اس تیسری سے تھی، اس چوتھی سے، کسی سے ہو، تیری بیٹی ہے، وہ تیری بیٹی، اور بیٹوں کا حساب کیا جائے گا، کتنے بیٹے ہیں کتنی بیٹیاں ہیں کتنی۔ 8ویں حصے میں 2 بیویاں بچ گئی ہیں، 2 کو ملے گا، 3 بچ گئی ہیں، 3 کو ملے گا، ساری مر گئی ہیں تو جان چھوٹی کسی کو نہیں ملے گا۔ یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے بھائی؟ اولاد تیری ہے، وہ تیری ہی شمار ہوگی، اور یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ فرق نہیں کرتے ہیں، یہ تو بندہ فرق کرتا ہے نا، یہ پہلی بیوی کی اولاد ہے اور یہ دوسری کی ہے اور یہ تیسری کی ہے۔ اللہ کے تو سارے بندے ہیں، ساری مخلوق ہے، اس کے نزدیک تو بیٹے بھی تیرے ہیں، بیٹیاں بھی تیری ہیں، اور دینے والے بھی اللہ کی ذات ہے۔ ہاں ایک وہاں مسائل ہوتے ہیں کہ مثلاً ایک عورت جو ہے وہ کافر تھی، اس کا پہلا خاوند بھی کافر تھا، اس سے اولاد تھی، اولاد بھی کافر تھی۔ اب عورت مسلمان ہو گئی، مسلمان سے شادی کر لی تو اب وہ پہلے وارث نہیں بنیں گے۔ لا یرث المسلم والکافر، مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔ جب ہم اسلام لے آئے، کفر سے ہم نکل گئے، تو پہلے ساری چیزیں جو تھیں وہ خود بخود ہی ختم ہو گئیں، وہ مسائل ختم ہو گئے، کفر اور اسلام کی دیوار درمیان میں آ گئی۔ لیکن اگر مسلمان ہیں، چاہے وہ پہلی، اب سیدنا حضرت علی ہیں، اب آپ کی بی بی فاطمہ بنت رسول جو ہیں، ان سے تو آپ کی اولاد حضرت حسن، حضرت حسین، ام کلثوم ہے، اور تو کوئی اولاد نہیں ہے، ایک بیٹی ہے، 2 بیٹے ہیں، لیکن آپ کے تو 18 اولادیں ہیں، کیونکہ آپ نے بعد میں 9 شادیاں کی تھی، تو لہذا صاف بات ہے کہ جو اولاد ہے وہ اولاد علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اچھا، اسی طرح بیوی جو ہے اولاد ہو تو 8واں حصہ لیتی ہے، چاہے اب 1 ہو یا 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، پھر وہ 8واں حصہ سب میں تقسیم ہوگا۔ 8واں حصہ مثلا 800 ریال بنتے ہیں، تو اب 4 بیویاں ہیں، 200 ریال سب کو دے دیں، بات ختم ہو جائے۔ اچھا ابھی باقی اگر لڑکے ہیں ان کو 400، لڑکی ہے تو ان کو 200 سے آدھا مل جائے گا، لڑکے کو ڈبل ملے گا اور لڑکی جو ہے اس کو آدھا ملے گا، اور یہ بھی انصاف ہے۔ یہ تو کافر ہیں اور کافروں کے یونیورسٹیوں میں پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو اسلام کی وراثت پہ اعتراض کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ ہو جی دیکھو، عورت صنف نازک ہے، اور عورت سر کمانے والی بھی نہیں ہوتی ہے،
لڑکا ماشاءاللہ کمانے والا ہوتا ہے، اس کو ڈبل مل رہا ہے، اور بیچاری جو کمزور ہے، جو صنف ناطق ہے، جو گھر میں ہے، اس کو آدھا مل رہا ہے۔ ارے بھائی بات سمجھو، جب لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ماں باپ پہ ہے، اس کا پڑھانا، کھلانا، پلانا، شادی کرنا سب ماں باپ کے ذمہ ہے، اس کے ذمہ کیا ہے؟ اب جب شادی ہو گئی جناب، تو اب ماں باپ کا حق بھی باقی اور شوہر کی ذمہ داری آ گئی۔ اب کھلانا، پلانا، نفقہ، ناز، نخرے، سوٹ شوٹ، بیوٹی پارلر، سارا تو خاوند کے ذمہ ہے، اس کے ذمہ کیا ہے جناب؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن لڑکا جو ہے، اگر وہ ماشاءاللہ باپ بوڑھا ہو گیا، اب لڑکے کی کمائی باپ کی ہے۔ اچھا، جب لڑکے کی شادی ہو گئی، ادھر ماں باپ کو بھی کھلائے، بیوی بچوں کو بھی پالے، تو اس کی دوہری ذمہ داریاں، اللہ نے زیادہ پیسے دیے۔ جس کی ذمہ داری کم تھی اور دو طرف سے میراث لے رہی تھی، اس کو اللہ نے تھوڑے دے دیے، تو اس میں کون سی بے انصافی ہو گئی؟ اس سے تو کسی کی بے انصافی۔ اسی لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ اولاد ہے 8واں حصہ، اولاد نہیں ہے تو پھر 4تھا حصہ۔ کیوں بھی اولاد جو نہیں ہے، اب بیوی کے لیے 4تھا حصہ بچ جائے گا، اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ بن جائے گا۔ تو اللہ کا ہر فیصلہ جو ہے حق ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ اللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا واصحابنا وامور من احبنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ لا تجعلنا عقلة للآکلین، لا تجعلنا مزغة للمازغین، لا تجعلنا من القانتین، ولا تردنا عن بابک خائبین، ولا تردنا عن بابک خائبین۔ اللہم لا تجعلنا من الآیسین، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنا نعیم الدنیا و نعیم الآخرہ۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت آمیز شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت آمیز شکست کی فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمانوں کے مدارس کے مساجد کے معابد کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنا بنا دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنا بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنا ذکر عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنا فکر عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنا مطیع بنا دے، یا اللہ سرکار دو جہاں کی محبت نصیب فرما، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اولیاء، علماء، فقہاء، مجتہدین، محدثین، صالحین کی محبت نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔